سرکاری ادارے ہیں اور پرائیویٹ ادارے ہیں، تو پرائیویٹ اداروں کی پوزیشنیں زیادہ آتی ہیں، سرکاری اسکولوں کی پوزیشنیں بہت کم، یہ بلکہ یوں سمجھے برائے نام ہوتی ہے. تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ والا بچے کو اون کرتا ہے، ہمارا سرکاری استاد بچے کو اون نہیں کرتا. ڈیوٹیاں جو ہیں وہ سفارش پہ لگ رہی ہیں، یا ڈیوٹیاں جو ہیں وہ دباؤ پہ لگ رہی ہیں. تنظیموں کی طرف سے بھی کچھ دباؤ آتا ہے، کچھ سیاسی مداخلت بھی ہوتی ہے. یہ سلسلہ آج کل بھی چل رہا ہے. اچھا، وہ تو چلتا رہتا ہے. وہ چلتا رہتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی فرحان سندھ کنارے کے ساتھ. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اعتدال نیوز. آج ہم موجود ہیں ہمارا ڈیر اسماعیل خان کا ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیم کا بورڈ ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین بورڈ احسان اللہ صاحب. آج ان سے بورڈ کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے، کب قائم ہوا اور آج کہاں پر کھڑا ہوا ہے اور مستقبل اس کا کیا ہوگا. بہت شکریہ احسان اللہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنا قیمتی. تو یہ فرمائیے کہ بورڈ کب قائم ہوا تھا اور آج کس مقام پر کھڑا ہوا؟ جی، پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. 2006 میں ڈی خان بورڈ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور کے پی میں سب سے آخر میں قائم ہونے والا بورڈ جو ہے وہ ڈیرہ بورڈ ہے. 2006 کے بعد یعنی اس وقت ہمارا جو بورڈ تھا اس سے پہلے بنو بورڈ کے ساتھ ڈی خان ایفیلیٹڈ تھا، پھر بنو بورڈ سے علیحدہ ہو گئے. تو اس وقت 2 ڈسٹرکٹ ہمارے ساتھ تھے، ڈیرہ اور ٹانک. جی. تو بعد میں پھر اب جو ساؤتھ وزیرستان جو مارچٹ ایریا ہے، تو اب ہم 3 ڈسٹرکٹس کو کور کر رہے ہیں. تو ڈی خان بورڈ الحمدللہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف چیزوں میں تبدیلی آئی ہے، اور کمپیوٹرائزیشن، ڈیجیٹائزیشن یہ چیز آئی ہے. تو ہم نے بھی وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اپنے آپ میں تبدیلی لائی ہے. پہلے ایک زمانے میں مینول سسٹم ہوتا تھا، پھر اس کے بعد ایسے ایسے کمپیوٹر. تو آج کل الحمدللہ ہمارا سارا سسٹم فلی کمپیوٹرائز ہے. اچھا جی. تو مزید بھی ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بہتری لائی جا سکے. جو بورڈ ہوتے ہیں ان کا ایکچولی جو فوکس ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ کا ایگزام کرتے ہیں، اور پھر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکیں اتنا زیادہ اچھا ہے. تو اب ڈی خان بورڈ اس سلسلے میں الحمدللہ اسٹوڈنٹس کو یعنی ڈور سٹیپ پہ تمام سہولیات پرووائڈ کر رہا ہے. ہمارا یعنی آن لائن ایڈمیشن ہے، اسٹوڈنٹ کہیں سے بھی، وانا کا اسٹوڈنٹ ہے وانا میں بیٹھ کے، ٹانگ کا اسٹوڈنٹ ہے ٹانگ میں بیٹھ کے، تو جہاں سے بھی وہ بیٹھ کے، ایون دو اگر وہ آؤٹ آف ڈی خان کراچی میں بیٹھا ہے جہاں میں، وہیں سے بھی وہ اپنا داخلہ فارم یہاں آن لائن سبمٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یعنی اب ہم مزید اس میں کچھ چینجنگ لا رہے ہیں کہ ہماری جو ویریفیکیشن ہے وہ بھی آن لائن ہو. ہمارا یہ جو کوئی ڈپلیکیٹ ڈی ایم سی ہے یا کوئی مائگریشن وغیرہ ہے، اس کو بھی ہم آن لائن کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم کافی اس میں اصلاحات کی جانب کافی کامزاد ہیں. اچھا، جب آپ آئے تھے تو آپ نے کیا دیکھا تھا کہ اس میں کون سی کمیاں تھیں، کون سی خامیاں کمزوریاں آپ کو نظر آتی تھیں، اور پھر آپ نے آ کے اصلاحات کی ہوں کہ یار ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، یا اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے؟ جی بالکل، کمیاں تو رہتی ہیں، اور اصلاح کا پہلو بھی ہمیشہ رہتا ہے. تو یعنی ہر چیئرمین چاہتا ہے تو وہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی اصلاح، ایسی سیٹنگ ہو جائے جس میں ادارے کا نام روشن ہو. اس میں جو کوئی ایسی اگر فلاز ہیں یا کوئی ایسی ایفیشنسیز ہیں. میں جب آیا تھا تو اس میں تھوڑا سا یہ ایشوز تھے کہ ایک تو کمپیوٹرائزیشن یہاں پر کم تھی. میں چونکہ خود تھوڑا سا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہوں، میں کمپیوٹر کا بندہ ہوں، تو پھر ہم نے اس پہ بڑا ٹائم لگایا کہ یعنی تمام چیزوں کو آن لائن کیا جائے، کیونکہ وقت کا تقاضا بھی تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور ایشو یہ تھا کہ ڈی خان بورڈ کے اندر بینک کی کوئی برانچ نہیں تھی. ہمارا اسٹوڈنٹ پہلے یہاں سے فارم لیتا تھا، مینول فارم لے کے، پھر اس کے بعد وہ تقریباً 3-4 کلومیٹر دور جاتا تھا بینک میں پیسے جمع کرانے، اور اخراجات بھی اور وقت بھی لگتا تھا. تو ہم نے یہاں پر اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کے ساتھ مل کے کوشش کر کے یہاں پر ڈی خان بورڈ میں اب برانچ بھی قائم کرا. اب یعنی اسٹوڈنٹ ایک ہی یعنی اس کے اندر سارا کام جو ہے ون ونڈو ہے. بالکل. اچھا، ون ونڈو کا بھی یہاں پر یعنی کہ ایشو یہ تھا کہ ایک اسٹوڈنٹس کو ہفتوں چکر لگتے تھے کسی ڈی ایم سی کی ویریفیکیشن کے بارے میں.
تو ہم نے اس میں بھی کافی تبدیلی لائی ہے. اب انشاءاللہ ہم اس کو مزید بھی ریپڈ کر رہے ہیں کہ ہم تقریباً 2 گھنٹوں کے اندر اندر اس کی ویریفیکیشن کر کے دیں گے, ڈپلیکیٹ ڈی ایم سی دیں گے, سرٹیفکیٹ. اس طرح ہم تمام جتنے اسکولز ہیں ان کو ہم نے پہنچا دیے. 2021 تک کی سرٹیفکیٹس ہمارے پاس تیار ہیں, ہم نے اسکولوں کو پہنچا دی. تو بچہ اسکول میں جائے گا اور وداؤٹ اینی فی ہم ان کو سرٹیفکیٹس پرووائڈ کر رہے ہیں جو اوریجنل سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ باقی ہم نے یہاں پر اپنی ویب سائٹ بھی ایسے ڈیولپ کی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو تمام فیسلٹیز ہماری ویب سائٹ کے تھرو مل جائیں. اب جتنے بھی ہمارے فارم ہیں, جیسے ہمارا ڈپلیکیٹ ڈی ایم سی کا فارم ہوتا ہے, یا مائگریشن فارم ہوتا ہے, یا ہمارے پاس یہ جو ویریفیکیشن کے فارم وغیرہ ہوتے ہیں, وہ ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. بجائے اس کے کہ کوئی یہاں پر بورڈ میں ہے وہاں گھر سے بیٹھ کے وہ اس کی پرنٹ نکال لے, اس کو پر کر کے یہاں پر دے دے. صحیح. یہاں پر بینک برانچ بھی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک معاہدہ ان کے ساتھ بھی ہونے والا ہے, یہ جو ایزی پیسہ ہے. بعض اوقات ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ بینکس کی برانچ اویلیبل نہیں ہوتی, دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں ان کو کافی. تو اب ہم نے یہ کہا ہے کہ اب بچے اپنے ایزی پیسے کے ذریعے بھی اپنی فی یا ڈپلیکیٹ ڈی ایم سی کی فی یا وغیرہ وغیرہ وہ بھی جمع کرا سکتے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ امتحانی مراکز کے حوالے سے ہمیشہ شکایات رہتی بھی ہیں اور رہیں گی بھی. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جب کام ہوتا ہے تو غلطیاں ہوتی ہیں, اور ویسے بھی وہ کہا جاتا ہے کہ نو ورک نو مسٹیک. امتحانی مراکز جب آپ قائم کرتے ہیں کہیں پر نئے, تو اس کا کیا معیار ہوتا ہے کہ جی وہاں امتحانی مراکز ہونے چاہیے, اس کی ضرورت بھی ہے اور وہاں ہمارے لیے بہتر بھی رہے گا, اور اس کو پھر شفافیت کیسے قائم رکھی جاتی ہے؟ جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر اسٹوڈنٹس کی تعداد 200 ہو. ویسے ہمارے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اس میں منیمم اسٹوڈنٹس 80 ہیں. اچھا. جہاں پر یعنی کہ 80 اسٹوڈنٹس ہوں اور وہاں پر امتحانی مرکز دور ہو تو پھر ہم اس اسکول میں یا اس کالج میں رکھتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی یعنی کہ 100+ اگر اسٹرینتھ ہوئے تو پھر ہم اس میں امتحانی مراکز دیتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک ٹیم جو ہمارا یعنی کہ جو سیکٹری بورڈ ہوتا ہے اس کی قیادت میں ہم باقاعدہ ٹیم بھیجتے ہیں جو وزٹ کرتی ہے اس امتحانی مرکز کا, کہ اس میں جو ریکوائرڈ سہولیات ہیں وہ موجود ہیں بھی کہ نہیں, یعنی مطلب حال اس کا ہے کہ نہیں ہے. اچھا پھر وینٹیلیشن ہے. اچھا پھر گرمیوں میں امتحان ہوتے ہیں تو کیا الیکٹرکسٹی کے کچھ سبسٹیوٹ ذرائع بھی ہیں, جسٹ لائک سولر ہے یا کوئی جنریٹر ہے. تو باقاعدہ وہ ہمارا کچھ کرائٹیریا بنا ہوا ہے جس میں 8-10 پوائنٹس. تو ان 8-10 پوائنٹس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں, اس کے مطابق پھر ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں کہ واقعی اس کو سینٹر الاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ جو جرنل مانیٹرنگ ہے تمام سینٹرز کی, تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری کوشش یہ ہے کہ میکسیمم سینٹرز پہ کیمرے ہوں. ہم باقاعدہ جب سینٹرز الاٹ کرتے ہیں ہر سال ان کو باقاعدہ ہم لیٹر بھیجتے ہیں کہ آپ نے اپنے کیمرے صحیح کروا لیں. اور بعض اوقات ہم اپنے بندے یہاں سے بورڈ کے بندے ہائر کرتے ہیں, کسی ٹیکنیکل بندے کو جو جا کے تمام سینٹرز کے کیمروں کی فنکشنز کو چیک کرتا ہے کہ فنکشنل ہیں بھی کہ نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیورنگ ایگزام جو ہوتا ہے وہ ہم باقاعدہ ٹیمیں بھیجتے ہیں. ہمارے یعنی کہ میں خود چیئرمین, سیکٹری, کنٹرولر, ہمارے عملے کے جتنے بورڈز کے ان کی ٹیمیں ہم بناتے ہیں, پلس انسپیکشن ٹیمیں بھی ہوتی ہیں. تو کوشش تو یہ ہے کہ کنڈکٹ جتنی اچھے طریقے سے ہو, ایگزام میں جتنی شفافیت ہو, اور پلس جو سہولیات ہیں اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب کہیں سے شکایت ملتی ہے کہ بعض ایسے اسکولز ہوتے ہیں جس میں وہ چیئر نہیں دے رہے بچوں کو, یا الیکٹرکسٹی. ابھی اس سال جو ایگزام ہو رہا تھا تو ایک سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ سولر کا کنیکشن ہمیں پرووائڈ نہیں کیا گیا. تو میں خود پھر اس اسکول پہ گیا اور میں نے اپنے یعنی سامنے وہاں سے کنیکشن جو ان کے باقی کمروں میں کنیکشن تھا لیکن حال میں نہیں تھا, تو میں نے کہا نہیں اس حال میں لگاؤ تاکہ بچے گرمی میں متاثر نہ ہو. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی میکسیمم سہولیات بچوں کو دی جا سکے وہ دے رہے ہیں. صحیح. اچھا اکثر
اس کے سوال ایک ضمنی سوال میں کر لیتا ہوں کہ ہمارے سرکاری اسکولوں کے حوالے سے تو اتنی شکایات نہیں ہوتی، لیکن آج کل چونکہ تعلیم جو ہے بہت زیادہ پرائیویٹائز ہو گئی ہے، بہت زیادہ تعلیمی ادارے آ گئے ہیں اور سرکاری اداروں کے نسبت جو ہے پرائیویٹ اداروں کو بہت زیادہ اہمیت اور افادیت دی جا رہی ہے. لوگ فیسیں جمع کرا کے جو ہے بھاری بھاری فیسیں دے کے اپنے بچوں کو وہاں داخل کراتے ہیں. تو ساتھ میں ایک یہ شکایت بھی آ جاتی ہے کہ وہاں بچوں کو آسانی ہوتی ہے پرچے دینے میں، امتحان دینے میں. کیا واقعی اسی طرح ہے؟ نہیں، ایسی کوئی ہم ڈسکریمنیشن تو بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا. ہمارے لیے میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا کہ بچہ سب سے اہم ہے. اب وہ بچہ پرائیویٹ کسی ادارے میں پڑھ رہا ہے یا سرکاری ادارے میں، اس کے لیے ہم یعنی ہمارے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سہولیات بھی دونوں کو سیم ملے، ان کو انوائرمنٹ بھی سیم ملے، اور جو یعنی کہ تو ہمارا بلکہ ہم یوں کہہ لیں کہ ہمارا پرائیویٹ اداروں میں تو زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ یہاں پر نقل یا کیونکہ اکثر کویشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ تو وہ تعاون کر رہے ہیں اور سرکاری اسکولوں کو سختی کیوں. تو ایسا کوئی ایسا سچ نہیں ہے، بلکہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ان صاف کر دے رہے ہیں اور ان کو سرکاری اسکولوں کو نظر انداز کرتے ہیں. ایسا نہیں الحمدللہ. اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور ضمنی سوال میں کر لیتا ہوں. آپ تو ماشاء اللہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ آپ بیسیکلی آپ استاد ہیں بالکل محلے میں، بالکل، اور پھر یہ دوسری ذمہ داری آپ کی اس کے ساتھ ریلیٹ ہو گئی ہے. تو آپ یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں، سرکاری ادارے ہیں اور پرائیویٹ ادارے ہیں، تو پرائیویٹ اداروں کی پوزیشنیں زیادہ آتی ہیں، سرکاری اسکولوں کی پوزیشنیں بہت کم، یہ بلکہ یوں سمجھے برائے نام ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی ڈسکریمنیشن کی بات آگے آپ تو نہیں کرتے لیکن ہو جاتی ہے، تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہمارے پرائیویٹ اداروں کے بچے جو ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں اور سرکاری اداروں کے بچے پیچھے؟ حالانکہ اس دماغ تو سب کا ایک ہی ہے. اصل میں 2-3 فیکٹرز اس میں انوالو ہیں. پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ جو سرکاری جو بلکہ میں یوں کہوں کہ پرائیویٹ اسکولوں میں جو بچے جاتے ہیں نا، وہ کریم بچے چلے جاتے ہیں، جن کے مارکس فار ایگزامپل 10ویں میں جو بہت اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو وہ آفر کرتے ہیں کہ فی معاف ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو وہ جتنے بھی اچھی بچے ہوتے ہیں وہ اکثر ان اداروں میں چلے جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو اہم فیکٹر ہے، اور اکثر میں مختلف جگہوں پہ اس کا ذکر بھی کرتا ہوں، کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ والا بچے کو اون کرتا ہے، ہمارا سرکاری استاد بچے کو اون نہیں کرتا. مین چیز یہ ہے. مطلب ایک بچہ ہے نا، وہ اسکول میں ریگولر آ رہا ہے، نہیں آ رہا، پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا. یہاں پر مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ نے پیریڈ لیا اور جان چھڑوا دی. چونکہ ان کا ڈیپینڈ جو ہوتا ہے وہ رزلٹ پہ ہوتا ہے. وہ ٹیچر کو کہتے ہیں نہیں، اس بچے کو آپ نے پڑھانا ہے اور اس کا ہمیں اچھا رزلٹ چاہیے. تو ٹیچر اس پر یعنی کہ زور بھی لگاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے. یہاں پر چونکہ کوئی اس کی مطلب اس پہ ان کا اتنا ڈیپینڈ نہیں ہوتا، تو وہ تھوڑا سا بچے کو اتنا اون نہیں کرتے. والدین بھی توجہ اچھا، پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے سرکاری اسکولوں میں ہیں، ہم خود سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہیں، تو چونکہ والدین اکثر مزدوری پیشہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے اپنی اس میں ہوتے ہیں، وہ اس پہ توجہ بھی نہیں دے سکتے، ٹیوشنوں پہ ایکسٹرا اس پہ. تو بس یہ ہے کہ اگر ہمارا استاد جو الحمدللہ اچھی آج کل تنخواہیں بھی ہیں، اچھا سسٹم بھی ہے، بہت اللہ کی مہربانی ہے، تو اگر بچوں کو تھوڑا سا مطلب ایکسٹرا اس پہ کنسنٹریشن کریں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ ہمارے سرکاری اسکولوں کے بچے بھی آگے آئیں گے. اچھا، یہ بتائیے کہ امتحانی مراکز پہ جب ڈیوٹیوں کی بات آتی ہے تو اب تو آپ نے وہ بھی اس کے اپنا سسٹم بنا لیا ہے. تو یہ بتائیے کہ اس کے باوجود بھی بعض اوقات یہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ جی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ سفارش پہ لگ رہی ہیں، یا ڈیوٹیاں جو ہیں وہ دباؤ پہ لگ رہی ہیں. وہ واقعی اسی طرح کی بات ہوتی ہے؟ کچھ حد تک تو یہ فیکٹر رہتا ہے، لیکن ایکچولی مین چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارا پروسیس جو ہے نا وہ ڈرا ہے. ہم ڈرا کرتے ہیں، ڈرا کے ذریعے باقاعدہ ہم پھر اس کو اپنی ویب سائٹ پہ چڑھا دیتے ہیں. اب اس میں جو مسئلہ سب سے جو اہم مسئلہ ہے یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک ٹیچر ہے، اس کی ڈیوٹی تھوڑی سی دور آ گئی، وہ ڈیوٹی نہیں کرتا. صحیح.
وہ کہتا ہے مجھے گھر کے قریب ڈیوٹی چاہیے. اچھا پھر اس پہ ریفیوزلز آ جاتی ہیں. پھر ان ریفیوزلز کو آپ جب یعنی ان کی جگہ دوسرے بندے لگاتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ مطلب کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو سیکنڈ لسٹ ہے یا اس سے لگائے جائیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر جس کی ڈیوٹی اسائن ہو گئی ہے بس وہ ڈیوٹی اپنی پرفارم کرے اور اس پہ یہ مینڈیٹری ہو جائے تو پھر یہ جتنے ایشوز ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں. بالکل ٹھیک. اچھا پھر تنظیموں کی طرف سے بھی کچھ دباؤ آتا ہے, کچھ سیاسی مداخلت بھی ہوتی ہے, یہ سلسلہ آج کل بھی چل رہا ہے؟ جی وہ تو چلتا رہتا ہے. وہ چلتا رہتا ہے. اب یہ بتائیے کہ سوال نامہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے باہر آ جاتا تھا, کوئی نہ کوئی پرچہ, تو یہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, سارا سسٹم کیسے ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جی بالکل, یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا پرابلم تھا, خاص کر جب سے یہ موبائل آیا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ مطلب کہیں نہ کہیں سے چند منٹ پہلے یا چند یعنی پیپر شروع سے پہلے جیسے وہ اوپن ہوتا تھا. تو اور یہ شکایت صرف ڈی خان بورڈ کے حساب سے نہیں ہے, یہ اوور آل پاکستان میں ہے. ہماری جو مطلب میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں تقریباً ساروں کی یہ تھی. تو پھر ہم نے اس پہ کافی غور و خوض کیا. ہماری یعنی کہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اپنی کے پی میں چیئرمینس کی یا فیڈرل لیول پہ IBCC ہمارا ایک فورم ہے, تو پھر اس میں 2 چیزیں ہم نے اس مرتبہ جن کو ہم نے کنڈکٹ میں شامل کیا تھا اور اس سے ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے رپورٹنگ ٹائم رکھا ہے اس مرتبہ. 9 بجے ایک پیپر سٹارٹ ہوتا ہے, ہم نے رپورٹنگ ٹائم رکھا تھا 8:30 بجے, کہ 8:30 بجے بچے اپنے امتحانی حال میں موجود ہوں. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے انتظار میں رہتے تھے کہ کہیں سے کوئی پیپر آ جائے تو ہم اس کے آبجیکٹیو دیکھ لیں یا آبجیکٹیو حل کر لیں, تو پھر وہ اس کے کر کے جائیں گے. تو وہ 2-4 منٹ پہلے اگر کہیں سے پیپر آ بھی جاتا تھا تو ان کو کرنے میں نہیں کہ وہ 9 کے بعد انٹر ہوتے تھے. اب ہم نے اس پہ پابندی لگا دی, تو اس سے تو ایک پہلی بات ہے کہ بہت اچھا یہ ایفیکٹ ہوا کہ اس کی یعنی جو پیپر آؤٹ ہونے کا کنسیپٹ تھا یہ ختم ہو گیا. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے باقاعدہ بینکس کے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ہم بینک میں پیپر رکھتے تھے, کیونکہ ہمارے اکثر جو پیپر ہوتے ہیں وہ ہم بینک کے تھرو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو بینک والے خود پھر اتنی کیئر نہیں کرتے تھے. وہ کسی گارڈ کو یا اس کے ذمہ لگا دیتے تھے کہ آپ پیپر غیر ذمہ دار. اچھا اب گارڈ کی رسپانسبلٹی تو اتنی نہیں ہوتی. وہ صبح اگر کوئی 7 بجے آ گیا نا, پیپر کا ٹائم ہے 9 بجے, اس نے 7 بجے وہ پیپر دے دیا اس کو. اب اس سپرنٹینڈنٹ نے جا کے وہاں پر پیپر کھول لیا اپنی سینٹر پہ جا کے اور اس کی پکچر لے لی, تو اب ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کہیں سے اس نے کھولا ہے اور کیا ایشو ہے. تو ابھی ہم نے ہر بینک کے اوپر فوکل پرسن نامزد کیا جو باقاعدہ چیک کرتے ہیں کہ کس ٹائم پیپر دینا ہے. اب ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر دور کا اسٹیشن ہے تو ہم تقریباً 20-30 منٹ پہلے پیپر دیتے ہیں, اور نزدیک کے اسٹیشن کو صرف 10 منٹ پہلے, کہ وہ 10 منٹ تک اپنا فاصلہ طے کر کے سینٹر تک پہنچے. تو الحمدللہ اس کا یہ ایفیکٹ ہوا کہ, اور تیسری ہم نے یہ کیا کہ ہم نے تمام جتنے بھی سپرنٹینڈنٹس تھے ان کو اس بات کا پابند بنایا کہ جب آپ پیپر کھولیں گے تو اس کی پکچر اس ٹائم آن دا اسپاٹ ہمیں سینڈ کریں گے. تو اس سے یہ ہوا کہ ہمارا جتنا بھی سسٹم تھا نا وہ ہمارا کافی اسٹریم لائن ہو گیا, اور ہمارا یہ جو ابھی کرنٹ ایگزام گزرا ہے تو ہمیں اس میں سنگل شکایت بھی نہیں آئی کہ ہمارا پیپر کوئی لیک ہوا ہو یا اس میں کوئی ایشو ہو. تو کافی اس سے بہتری ہے. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, اور یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا جی کہ جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو پیپر جو تھا ہمارا کوئی اور تھا شیڈول کے مطابق, اب مجھے یاد نہیں ہے صحیح, لیکن ہمیں جو سوال نامہ دیا گیا ادھر تو کوئی اور تھا. اچھا, تو تیاری ہماری کسی اور مضمون کی تھی اور کویشچن پیپر, اور آج کل بھی کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے. بالکل. تو پھر جب اس طرح ہو جاتا ہے تو ہم نے تو احتجاج کیا. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, میرے خیال میں خالد اپنے عزیز خان ہمارے سپرنٹینڈنٹ تھے. صحیح, وہ کافی سخت بندے تھے. خالد سخت بندے تھے. تو میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا سر یہ تو ہمارا تو شیڈول کے مطابق تو پیپر یہ تھا, لیکن یہ تو آپ نے ہمیں کوئی اور پیپر دے دیا ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ پیپر حل کریں. صحیح چاہے جو بھی ہے آپ پیپر حل کریں. انہوں نے کہا نہیں جی, ہم ابھی تک ہم نے پھر رول نمبر بھی نہیں لکھے تھے. صحیح. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے کہا یہ تو ہم نے رول نمبر لکھ دیا اور ہم نے پرچہ حل کرنا شروع کر دیا, ہماری تیاری نہیں ہے. بالکل, ہم بندہ جس پیپر کی تیاری کر کے آتا ہے اسی میں چلو ہم پیپر حل تو کر لیں گے, لیکن ہمارا اس طرح نمبر نہیں آئیں گے. تو بہرحال بڑی اس کے ہم نے کھڑے ہو گئے, احتجاج ہوا. تو ہم نے کہا جی ہم رول نمبر بھی نہیں لکھیں گے تب تک. صحیح. تو بہرحال انہوں نے رابطہ کیا
تو تھوڑی دیر کے بعد ہمیں کہا کہ بس ٹھیک ہے یہ پیپر جو کینسل اور آگے اگلے پھر پھر نیکسٹ اس میں. ہاں تو ہم چلے گئے. تو ابھی آج کل اس طرح ہو جاتا ہے. نہیں الحمدللہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ غلط پیپر آ جائے یا یہ کر لیں. صحیح اس پہ کافی مطلب ہم کیئر کرتے ہیں. جو ہمارا سیکریسی کا عملہ ہے اس میں کافی وہ دھیان سے یہ دیکھتا ہے کہ پیکنگ صحیح ہو اور لفافوں پہ ایکچوئل پیپر لکھا جائے. تو ایسا انسانی غلطی ہے. ہاں بہرحال اگر کوئی ایسی مطلب ہو بھی جاتی ہے تو اس کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویل ان ٹائم اس کی سیٹنگ کر لیں. تو بہرحال کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کی سچویشن نہ بنے. بالکل. تو اچھا یہ بتائیے کہ جب پرچے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد پرچوں کی جو مارکنگ وغیرہ ہوتی ہے تو ایک تو پہلے اس کا یہی مسئلہ آ جاتا ہے. پھر مطلب سارا بوجھ جو ہے وہ بورڈ پہ جاتا ہے. جی بالکل. کہ جی انہوں نے کیسے لوگ جو ہیں وہ کیسے لوگوں کا انتخاب کیا ہے اور انہوں نے کس طرح کی مارکنگ کی ہے. اور پھر اس کے بعد چیکنگ کے لیے لوگ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی چیک کیا جائے. اور پھر وہ فیس جمع ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہماری چیک نہیں کر رہے اور پھر یہ چیز ری ٹوٹلنگ ہوتی ہے. تو یہ سارا سسٹم کیا ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا ناظرین کو سمجھا. بالکل. اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارا پیپر کنڈکٹ کے بعد آ جاتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلے پروسیس یہ ہوتا ہے کہ ہم پیپرز کی بنڈلنگ کرتے ہیں. بنڈلنگ ہماری ایسے ہوتا ہے کہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ بنڈل کسی ایک اسکول کا علیحدہ سے نہ ہو بلکہ ان کو مکس کر دیا جائے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بنڈل فلاں اسکول کا ہے یا تو اس میں یعنی کہ 20 پیپر ایک اسکول کے 20 پیپر دوسرے اسکول کے ملا کے. پھر اس کے بعد بنڈلنگ کے بعد جو سیکنڈ مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈیکوڈنگ کی جاتی ہے. کوڈنگ کی جاتی ہے. پہلے اس کے کوڈ لگائے جاتے ہیں پیپرز پر. پھر اس کے بعد اس کا جو رول نمبر والا حصہ ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے. تو وہ جو پیپر ہے وہ کوڈڈ فارم میں ہو جاتا ہے. اب اس پیپر پہ رول نمبر وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی. تو مطلب جو ٹیچر مارک کرنے والا ہوتا ہے اب اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس کا پیپر ہے. اچھا تو وہ پھر اس کے بعد ہم اپنی مارکنگ ٹیمیں بناتے ہیں. مارکنگ ٹیمیں بنانے کے لیے ہم نے ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا ایک ہیڈ ایگزامینر بناتے ہیں. ہمارا پہلے ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے کوئی اچھا یعنی ویل ریپیوٹیڈ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بندہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہم مشاورت کرتے ہیں کہ کن کن کو ہم نے ایز اے ہیڈ ایگزامینر بیٹھانا ہے. ہیڈ ایگزامینر پھر اپنے سب ایگزامینر دیتا ہے. اچھا پھر سب ایگزامینر کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ کیا وہ ریلیونٹ سبجیکٹ میں ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے لیے باقاعدہ ہم اپنے کوآرڈینیٹر کو کہتے ہیں کہ آپ نے ان سے ریلیونسی سرٹیفکیٹ لینی ہے. اس کا جو ہیڈ ماسٹر ہے اس کنسرن اسکول کا یا پرنسپل وغیرہ ہے وہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ دے گا کہ یہ جو ٹیچر ہے یہ اسکول میں نامی کی انگلش فار ایگزامپل پڑھا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ مطلب ادھر پڑھاتا نہ ہو اور ادھر وہ مارکنگ کرے تو پھر تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کس چیز کی مارکنگ کروں. تو وہ پرنسپل ہم یعنی کہ ان کے پرنسپل کی سرٹیفکیٹ پلس ٹائم ٹیبل کی کاپی. تو یہ دو چیزیں ہر ٹیچر سے لیتے ہیں. وہ باقاعدہ ہماری فائل میں لگتی ہیں. اس کے بعد پھر وہ جو گروپ بنتا ہے پھر وہ گروپ میں یہ ہوتا ہے کہ سینٹرلائز مارکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ سوال تقسیم ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل کویسچن نمبر 1 ایک نے کیا ہے وہ جتنے پیپر ہیں ان کو کویسچن نمبر 1 ہی کرے گا. اچھا ان کے پہلے پھر یعنی اس کویسچن کی مارکنگ سے پہلے ان کے روبرکس بناتے ہیں یعنی ان کے اپروپریٹ کیا آنسر ہوگا. وہ تقسیم ہو جاتے ہیں. ٹیچر پہلے ان کو پڑھتا ہے کہ اس کا یہ آنسر ہے. پھر اس کے مطابق وہ اس کی مارکنگ کرتا ہے. اس کے مطابق اگر فار ایگزامپل اس میں کچھ اسٹیپس ہیں تو وہ ان کو ڈیوائڈ بھی کرتا ہے کہ 2 نمبر پہلے اسٹیپ کے 2 نمبر دوسرے اسٹیپ کے اپ سو آن. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ کویسچن سارے تقسیم ہوتے ہیں. پھر وہ پورے گروپ کے اندر وہ مارکنگ ہوتی رہتی ہے. تو اس طرح وہ مارکنگ کرتے ہیں. مارکنگ کرنے کے بعد وہ پیپر جو ہیں وہ دوبارہ جب مارک ہو جاتی ہیں ان کی ایوارڈ لسٹ تیار ہوتی ہے. وہ ایوارڈ لسٹ پھر چلی جاتی ہے کوڈنگ ٹیم کے پاس. وہ اب ٹیچر جو مارک کر رہے ہیں نا وہ صرف کوڈ سے ایوارڈ لسٹ بنائے گا یعنی A1 A2 وغیرہ وغیرہ. جو پھر ہماری کوڈنگ ٹیم ہوتی ہے وہ اس کو پھر ڈیکوڈ کرتی ہے. واپس اس کے اگینسٹ اس کے رول نمبر لکھتی ہے. وہ ہمارے پاس جو لسٹ آتی ہے وہ ہمارے کمپیوٹر سیکشن کے پاس چلی جاتی ہے. کمپیوٹر سیکشن میں وہ ہمارے کمپیوٹر پہ ٹیبولیشن ہوتی ہے انٹری کرتی ہے اس رول نمبر کے اگینسٹ جو مارکس ہوتے ہیں سبجیکٹ وائز.
پھر اس کے بعد جب وہ مکمل کر لیتے ہیں ساری لسٹیں تو پھر وہ کمپیوٹر والی ایوارڈ لسٹیں تیار نکالتے ہیں. پھر ہماری اسکروٹنی ٹیم ہوتی ہے, وہ ہماری وہ جو مینول ہاتھ سے بنی ہوئی لسٹیں ہیں جو ایگزامینر نے بنائی اور جو کمپیوٹر والوں نے بنائی, اسکروٹنی ٹیم ان کو کمپیئر کرتی ہے. اسکروٹنی کی بھی 3 مرحلے ہوتے ہیں. یہ فرسٹ مرحلہ ہے جب وہ تمام سبجیکٹ کی کمپیریزن کر لیتے ہیں. کمپیوٹر والوں سے غلطی ہوتی ہے, بعض اوقات وہ 50 لگا رہے ہوتے ہیں, 5 میں 5 ہوتا ہے, 0 نہیں ہوتا. تو اب ادھر ایوارڈ لسٹ پہ 50 لکھا ہوتا ہے, ادھر 5 لکھا ہوتا ہے. تو وہ اسکروٹنی والے چیک کرتے ہیں کہ واقعی کہاں غلطی ہوئی ہے, پھر وہ اس کو انسرکل کرتے ہیں, پھر وہ دوبارہ انٹری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ اسکروٹنی والے جب جو مطلب پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا, ان کو دوبارہ پھر چیک کرتے ہیں کہ وہ واقعی انٹری ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. اس کے بعد جو لاسٹ پھر اس کے بعد لیجر تیار ہوتا ہے. لیجر کی پھر اسکروٹنی ہوتی ہے, پھر ایوارڈ لسٹوں کے ساتھ. تو یعنی ہمارا اس کے بعد پھر اس کے مطابق گزٹ تیار ہوتا ہے, اور پھر گزٹ کی بھی اسکروٹنی ہوتی ہے لیجر کے ساتھ. تو مطلب اس طرح مختلف مراحل سے گزر کر پھر ہمارا رزلٹ فائنل ہوتا ہے, اور پھر ہم اس کو اناؤنس کرتے ہیں اور ڈسپلے. احسان اللہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, یہ ہماری احسان اللہ صاحب کے ساتھ پہلی نشست تھی. انشاءاللہ دوسری نشست کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ابوالمعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.